یہ ویسے فیصلہ آسان تھا آپ کے لیے کہ بلوچستان سے جا کے آپ سینیٹر منتخب ہو گئے؟ کافی تنقید ہو رہی ہے آپ کے یہ بہت مشکل فیصلہ تھا اور یہ فیصلہ کرنا حقیقتاً آسان نہیں تھا، لیکن پھر حالات کو دیکھتے ہوئے کرنا پڑا۔ اینڈ آف دا ڈے اوکے یس وی نیڈ کہ ہماری آواز اب سنی جائے، جو بھی ہو جا کے ہم نے اب اپنی آواز سنانی ہے۔ جس وجہ سے ہمارے راستے روکے جا رہے تھے، تو اس میں بنیادی جو پھر ایک بات آئی کہ نو آئی نیڈ ٹو گو دیر اینڈ وٹ ایور آئی گو فرام پختونخوا اور بلوچستان بھی مجھے اپنی پارٹی نے نامینیٹ کیا۔ آئی ہیو گاٹ 3 MPAs اوور دیر، اور پیپلز پارٹی نے پھر سپورٹ ایک وہ بنا، فارمولا بنا۔ جو چیز کہا جاتی ہے نا کہ باچا خان صاحب کی ایک سٹانس رہا ہے، آپ کی جماعت کا ایک سٹانس رہا ہے، ANP کا سٹانس رہا ہے، ہمیشہ پختونستان کی بات ہوتی رہی، پختونخوا کی بات ہوتی رہی، اور جب آپ پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں آئے تو وہ بلوچستان سے آئے، تو یہ تھوڑی سی تنقید آپ سمجھتے نہیں کہ جائز ہے؟ تو جو آپ کی بات ہے بالکل تنقید بھی جائز ہے، لیکن پختونوں کا بیشتر علاقہ آج بھی بلوچستان کے پاس ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی پختونخوا کا حصہ بنے، اور میں انہی پختونوں کا نمائندہ ہوں آج بھی، انہی کی پختونوں جہاں پہ میرے ممبرز ہیں، تینوں پختون ہیں اگر قومیت کی بات کریں، اور میں بلوچستان سے بھی پختونوں کی نمائندگی میں ہوں۔ ٹھیک، اچھا آپ نے کہا کہ ہماری آواز ہونی چاہیے پارلیمنٹ میں۔ ہم نے دیکھا کہ 90s میں مارشاء اللہ کے بعد بھی جو پارلیمنٹس آئیں اس میں بھی آپ کی بڑی جو ہے نا جاندار آواز تھی، بڑے بڑے لیڈران تھے آپ کے جو پارلیمنٹ میں تھے۔ پھر اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا 2008 کے الیکشنز میں، 2013 کے الیکشنز میں، 13 نہیں محمد 8 کے الیکشن میں کے بعد تو پھر بہت دہشت گردی کے واقعات ہوئے، آپ لوگوں کو بڑا ٹارگٹ کیا ادھر سے ہی بس، تو پر بڑی آپ کی وہ جسے کہتے ہیں نا کہ جاندار قسم کی آواز تھی پارلیمنٹ کے اندر۔ کیا وجہ ہوئی؟ کیا یہ صرف دہشت گردی کو ہم بلیم کر سکتے ہیں، یا جماعت کی اپنی پالیسیز میں بھی کوئی فرق تھا؟ دیکھیں میں اس سے قطعاً منہ نہیں چھپاؤں گا کہ جماعت کی کوئی یا کچھ اس میں بھی وجوہات میں کچھ وجوہات ہمارے اپنے جماعت کے یا کچھ بھی ہوں گے، میں قطعاً اس سے نظر نہیں ہٹاتا، لیکن میں یہ بھی ماننے کو تیار ہوں، لیکن پارٹی کو اس نیت تک پہنچانے میں دہشت گردی ہماری تو الحمدللہ ہم تو فخر کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی قوم کی خاطر، ہماری کوئی ذاتی لڑائی نہیں تھی، ہمارے کوئی ذاتی مسئلے نہیں تھے، اس سرزمین اس قوم کی خاطر ہم نے قربانیاں دی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ رنگ لاتی ہیں، وہ کبھی بھی پارٹی کو ڈاؤن سائز نہیں کرتی، لیکن بدقسمتی سے ہمیں تو ریاستی اداروں نے اس حد تک پہنچا دیا ہے، اور اس کے یہ نہیں کہ میں صرف بیان بازی کر رہا ہوں، میں آن ریکارڈز یہ باتیں کر سکتا ہوں کہ 3 الیکشنز میں باقاعدہ ہمارے راستے روکے گئے ہیں، اور ہر آنے والے الیکشن پچھلے سے ہمارے پہ سخت کیا جاتا ہے، اس سے ہمارا سخت سے سخت راستہ روکا جاتا ہے۔ 2013 میں اگر آپ کو یاد ہو، 2013 میں ہم ٹیررزم کا سامنا کر رہے تھے، ہمارے جلسوں میں دھماکے ہوتے تھے، ہمارے آفیسز پہ، کیمپ آفیسز پہ دھماکے ہوتے تھے، ہمارے ورکرز پہ دھماکے ہوتے تھے، بلکہ باقاعدہ جن گھروں پہ لال جھنڈا لگا ہوتا تھا ادھر پیغام جاتے تھے کہ لال جھنڈا اتارو ورنہ دھماکہ کریں گے، جس نے لال ٹوپی پہنی ہوتی تھی اس کو پیغام جاتا تھا کہ لال ٹوپی اتارو ورنہ دھماکہ کریں گے، اور دوسری طرف جو دہشت گردوں کا رہنما تھا وزیرستان سے اعلان کرتا ہے کہ مجھے پاکستان مسلم لیگ، پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی قابل قبول ہے، اور آنے والے 2013 کا سیٹ اپ آپ دیکھتے تو وفاق میں مسلم لیگ آتا ہے، پختونخوا میں PTI آتا ہے، اور جماعت اسلامی آتا ہے۔ 18 رن آن 18 دیکھے 18 سب دنیا کے ساتھ، تو آپ کہتے ہیں سسٹمیٹکلی آپ لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ ویسے تو دیکھیں کراچی میں بھی آپ کی، جی بالکل، کراچی میں بھی آپ کی سیٹ نکلتی تھی، کراچی میں ہماری 2 سیٹیں تھی، ایک منسٹر تھا، لیکن ہمیں نظریاتی طور پہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ کردار، اس میں پھر ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے راستے سے ہٹنے والے نہیں، ہمارے نظریے سے ہٹنے والے نہیں، ہم اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، صوبائی خود مختاری کی بات کرتے ہیں، اور پھر میرے خیال میں ہم جب ایک طاقت میں آئے، خدا نے موقع بنایا، اور آصف علی زرداری صاحب کو میں کریڈٹ دوں گا کہ جو 18th امنڈمنٹ پاس ہوا صوبائی خود، جو آج تک آپ کو پتہ ہے کہ اس ریاست کے گلے کی ہڈی ہے، وہ نہیں برداشت کرے 18th امنڈمنٹ، تو وہ 18th امنڈمنٹ بنانے والے ہم ہیں، لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی سزا ابھی تک